بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملٹی اسٹریٹ چینل میں خوش آمدید۔ کیا ویسٹ انڈیز ایک ملک ہے؟ اور ویسٹ انڈیز کیسے قیام میں آیا؟ اور ویسٹ انڈیز کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ ان سب کے جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں مزید بنے رہیے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل ملٹی اسٹریٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ویسٹ انڈیز ایک جغرافیائی طور پر پیچیدہ جزیرے کا نام ہے جو 7000 جزیروں پر مشتمل ہے، جو شمالی امریکہ کے جزیرہ جنوب سے شمالی ساحل تک 3000 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ ان جزیروں میں فعال آتش فشاں، کم نشست والے اٹوال، چونے کے پتھر والے جزیرے اور قدیم پہاڑوں اور ندیوں پر مشتمل براعظم پرت کے بڑے ٹکڑے شامل ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے تینوں جزیروں میں سے ہر ایک کی اصل اور جغرافیائی ساخت ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ویسٹ انڈیز یا ویسٹ انڈیا 17ویں اور 18ویں صدی کے متعدد کمپنیوں کے نام تھے، جن میں ڈینش ویسٹ انڈیا کمپنی، ڈچ ویسٹ انڈیا کمپنی، فرانسیسی ویسٹ انڈیا کمپنی اور سویڈش ویسٹ انڈیا کمپنی شامل تھی۔ ناظرین، میسکیٹو بادشاہی میں میسکیٹو زیمبوس کے اقتدار میں اضافے کا آغاز 1640 کی دہائی میں غلام جہاز پر سوار بغاوت سے بچنے والے اور میسکیٹو کے علاقے اور بیلز میں برطانوی آباد کاروں کے ذریعے افریقی غلاموں کے تعارف سے ہوا تھا۔ ناظرین، یہ علاقہ افریقی نسل کے افراد کی ایک اعلیٰ فیصد کے ساتھ ایک ایسا علاقہ ہے جس کی حیثیت بیشتر کیریبین میں پائی جاتی ہے۔ چونکہ کسی بھی یورپی ملک نے وسطی امریکہ کے زیادہ تر حصے پر قبضہ نہیں کیا تھا، آہستہ آہستہ جمیکا کے انگریزوں نے جدید دور کے نکاراگوا اور ہندوراس کے مسکیٹو بادشاہی کے ساتھ اتحاد قائم کیا۔ ان باہم مربوط تجارتی اور سفارتی تعلقات نے مغربی کیریبین زون بنا دیا جو 18ویں صدی کے اوائل میں تھا۔ میسکیٹو شمالی یورپیوں اور ہسپانویوں کے مابین جدوجہد 17ویں صدی کے آخر میں جنوب کی طرف پھیلی، جیسے انگریزی، ڈچ، فرانسیسی اور ہسپانوی نو آبادیات داخل ہوئے اور بہت سے معلومات میں افریقہ سے ان کے غلام پہلے داخل ہوئے اور پھر گیانا کے ساحل پر قبضہ کر لیا۔ کیریبین کے ساتھ منسلک ڈچ بالآخر پہلے ارینکو کے ساتھ اور پھر ایمیزون کے شمالی حصوں کے ساتھ ساتھ جنوبی امریکہ میں گہری جدوجہد کرے گا۔ ناظرین، سن 1624 میں سینٹ کٹس اور 1626 میں بارباڈوس کے نو آبادیاتی عمل کے بعد انہوں نے لیزر اینٹیلیز میں قدم جمانے کا انتظام کیا۔ جب 17 صدی کے وسط میں شوگر انقلاب نے آغاز کیا تو انہوں نے ہزاروں افریقیوں کو کھیتوں میں اور ملوں میں کام کرنے کے لیے لایا۔ غلام مزدوران افریقی باشندوں نے ایک آبادیاتی انقلاب برپا کیا، ان کی جگہ یا ان دیسی کریبیوں یا یورپی آبادکاروں کے ساتھ جو اس میں شامل تھے۔ ناظرین، شمالی یورپیوں اور ہسپانویوں کے مابین جدوجہد 7ویں صدی کے آخر میں جنوب کی طرف پھیلی، جیسے انگریزی، ڈچ، فرانسیسی اور ہسپانوی نو آبادیات داخل ہوئیں اور بہت ساری ثقافتیں ان جزیروں کے لیے دیسی تھیں، جن میں سے کچھ کے وسط 6 ہزاری صدی قبل مسیح کے بارے میں موجود ہیں۔ ناظرین، 16ویں صدی کے آخر میں فرانسیسی، انگریزی اور ڈچ تاجروں اور نجی لوگوں نے بحیرہ کیریبین میں اپنی کارروائی کا آغاز کیا، جس نے ہسپانوی، پرتگالی جہاز اور ساحلی علاقوں پر حملہ کیا۔ وہ اکثر یہاں پناہ لیتے اور اپنے جہازوں کی دیکھ بھال ان علاقوں میں کرتے تھے جن کو ہسپانوی فتح نہیں کر سکتے تھے۔ ناظرین، 1492 میں کرسٹوفر کولمبس پہلا یورپی بن گیا جس نے جزیروں پر اپنی آمد ریکارڈ کروائی، جہاں ان کے بارے میں مورخین کے خیال میں بہاماس میں زمین پر سب سے پہلے قدم رکھا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس کے امریکہ کے پہلے سفر کے بعد یورپی باشندوں نے ویسٹ انڈیز کی اصطلاح کو اس خطے کو اصل انڈیز یعنی ہندوستان اور جنوبی ایشیا کی ایسٹ انڈیز اور جنوبی مشرقی ایشیا دونوں سے ممتاز کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ناظرین، متحد جزیرے اینٹیلس کے تمام جزائر، بہاماس، ترک اور جزائر جزیرے شامل ہیں جو شمالی بحر اوقیانوس میں ہیں۔ ناظرین، آج کل ویسٹ انڈیز کی اصطلاح اکثر کیریبین کی اصطلاح کے ساتھ بدل پاتی ہے، حالانکہ مؤخر ذکر میں کچھ شمالی اور جنوبی امریکی سرزمین والے ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں جن میں کیریبین ساحلی پٹی موجود ہے۔ ناظرین، ویسٹ انڈیز شمالی امریکہ کا ایک مضافاتی علاقہ ہے۔ اس کے آس پاس شمالی بحر اوقیانوس اور بحر کیریبین ہے، جس میں 13 بڑے جزیرے والے ممالک اور 18 اہم انحصار اور 3 بڑے جزیرے میں دوسرے علاقے شامل ہیں۔ ناظرین، ویسٹ انڈیز میں زیادہ تر حصوں پر سیاہ فام لوگوں کا راج ہے۔
ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ویسٹ انڈیز کی مکمل تاریخی حیثیت کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل ملٹی اسٹریٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔